لا يحب المستكبرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شان باری تعالی ہے انه لا يحب المستكبرين، کہ بے شک وہ بڑی ذات، وہ اللہ رب العزت کی ذات تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح فرما دیا کہ جس شخص کے اندر تکبر ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ تکبر انسان کو اپنے مال کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو کہ میں بڑا مالدار ہوں، میں افضل ہوں، میں بڑا ہوں، یہ تکبر بھی نہیں پسند، چاہے وہ تکبر علم کی وجہ سے ہو کہ میرے اندر بڑا علم ہے، یا میرے پاس فلاں فلاں یونیورسٹی کی ڈگری ہے، یا میں بہت ہی زیادہ ذہین ہوں، تو اگر اس وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے وہ بھی اللہ کو ناپسند۔ چاہے انسان اپنی برادری کی وجہ سے تکبر کرے کہ میں فلاں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے خاندان میں ایسے ایسے بڑے لوگ ہیں، اس تکبر کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ حتیٰ کہ مشائخ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے عبادت کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھے گا، اللہ اسے بھی پسند نہیں فرماتے۔ بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا، اس نے 300 سال اللہ کی عبادت کی، اور 300 سال بعد ایک تکبر کا لفظ کہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے۔ اللہ اکبر! تو بڑی شدید ناپسندیدگی ہے اللہ کو اس تکبر سے، یہ بڑا بولنے سے، یا اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے سے، اتنا ناپسند ہے اللہ کو یہ تکبر کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تکبر کرنے والا اگر کوئی اعمال کرے گا بھی اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ ڈرنے والوں کے اعمال کو قبول فرمائے گے۔ جو اکڑنے والے ہیں ان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ نیک عمل کریں گے اور پھر اللہ کے سامنے ڈریں گے، ان کے اعمال کو، تو تکبر کرنے والے کے اعمال بھی قبول نہیں، اور تکبر کرنے والا جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں ہی نہیں جائے گا جس کے دل میں اتنا رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوا۔ تو تکبر کرنے والے کے اعمال قبول نہیں، اور تکبر کرنے والے کا داخلہ جنت میں ممنوع۔ اور تیسری اور اہم بات کہ تکبر کرنے والے کو آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ ملنی ہے
دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سزا دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی ان کی سزا ملے گی۔ ایک والدین کی نافرمانی ہے اور ایک تکبر ہے۔ تو اتنا ناپسند یہ گناہ، یہ گناہ اگر موجود، یہ باطنی مرض موجود، تو شخص کے اعمال بھی قبول نہیں۔ یہ تکبر کا باطنی مرض، تکبر کا گناہ موجود، جنت میں داخلہ بھی ممنوع۔ اور تکبر انسان کی طبیعت میں موجود ہے تو دنیا میں بھی عذاب مل کے رہے گا۔ یہ تکبر ہی تھا جس نے فرعون سے یہ کہلوا دیا انا ربکم الاعلی، کہ میں بہت بلند و برتر رب ہوں۔ تو تکبر ایسی چیزیں انسان سے کرواتا ہے، اور اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ اللہ نے واضح فرما دیا انہ لا یحب المستکبرین، اللہ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں۔ اسی لیے مشائخ اس چیز کا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ جو لوگ ان سے دین سیکھنے آتے ہیں ان کو جہاں اور چیزیں سکھائی جاتی ہیں، سب سے اہم چیز جو سکھائی جاتی ہے انسان کی میں مر جائے، اس کا تکبر ختم ہو جائے، خوب عاجزی آ جائے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت یہ تصوف کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ تصوف اپنی میں کو مٹانے کا دوسرا نام ہے۔ کہ اصل یہ ہے کہ انسان کے اندر سے میں مٹ جائے، وہ اپنے آپ کو سب سے گناہگار سمجھنے لگے، اور اگر کوئی کمال اس کے پاس ہے تو واقعتاً اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ تو بڑی ہی خیال کی بات ہے اور بڑی ہی فکر کی بات ہے کہ تکبر ہے تو اعمال جتنے بھی یہ قبول بھی نہیں، تکبر ہے تو دنیا میں عذاب بھی ملنا ہے، تکبر ہے تو جنت میں داخلہ ممنوع، تکبر ہے تو اللہ نے اپنی بیزاری کا اعلان بھی کر دیا۔ تو کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ تکبر میرے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ مشائخ نے تکبر کی نشانیاں بیان کی، اور تکبر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ متکبر شخص کی بڑی نشانی یہ کہ وہ زیادہ باتیں کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس میں گفتگو کرتا رہوں، لوگ بس سنتے رہیں، میری بات فائنل، میرا مشورہ آخری مشورہ۔ تو جس کی سوچ اس طرح کی ہے کہ بس میری بات ہی زیادہ سمجھداری والی ہے، یہ نشانی ہے کہ بندے میں تکبر۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ جو زیادہ بولتا ہے یہ نشانی ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ اسی لیے مشائخ خاموش رہنا سکھاتے ہیں۔ اگر خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ہماری سلسلہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، کم گو تھے، زیادہ گفتگو نہیں فرماتے، اور آپ کے کئی مرتبہ مجلس بھی ایسی ہی ہوتی کہ آپ کے متعلقین تشریف فرما ہوتے، حضرت بھی تشریف فرما ہوتے، حضرت بھی خاموش، متعلقین بھی خاموش، اور خاموشی سے بس دل میں ہی اللہ کو یاد کیا جا رہا ہوتا۔
تو ایک مرتبہ ایسے ہی مجلس ہو رہی تھی، کوئی نئے صاحب تھے، آ کر بیٹھے، انہوں نے دیکھا کہ جی حضرت بھی خاموش اور حضرت کے سارے متعلقین بھی خاموش، تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت کچھ نصیحتی فرما دیں، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہمارے الفاظ سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکے گا۔ تو تکبر کی ایک بڑی نشانی کہ انسان خوب باتیں کرتا ہے اور اپنی بات کو فائنل ورڈکٹ سمجھتا ہے۔ تکبر کی ایک اور نشانی اور بڑی نشانی وہ یہ کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے، ہر بات اس کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ تو یہ جو ہر چھوٹی بڑی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، یہ نشانی کہ انسان کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر یہ برداشت نہیں کہ میری سوچ کے خلاف کوئی اور کیسے چلے گیا، اور یہ کہ میری سوچ کے خلاف کوئی نہ جائے، یہ تکبر ہے، یہ اپنے آپ کو خدا ماننے کے برابر ہے۔ انسان یہ کہے کہ بس جو میں سوچوں وہی ہو جائے، ہر بندہ اسی طرح چلے، اللہ اکبر، بہت زیادہ تکبر۔ اس لیے غصے والا شخص جو ہے یہ بھی نشان ایک انسان کے اندر تکبر۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغضب یفسد الایمان، غصہ تیرے ایمان میں فساد پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اکابری اس غصے پہ قابو کرنے کی مشق کرتے تھے، یہ نشانی ہے تکبر کی۔ چنانچہ حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ خراسان کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی خوبصورتی بھی دی تھی، قد کاٹ جو تھا وہ زیادہ تھا، اونچے قد کے تھے۔ تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ، فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ تشریف لاتے، تو جب حضرت آئے تو خانقاہ پہ ترتیب یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد حضرت مراقبہ فرماتے اور اشراق تک مراقبہ ہوتا، اور مراقبے کے بعد نوافل ادا کرنے کے بعد جتنے بھی متعلقین تھے وہ سارے کے سارے جنگل میں چلے جاتے اور لکڑیاں کاٹ کے لے آتے، کیونکہ اس زمانے میں فیول جو تھا وہ لکڑی ہی تھا، کھانا بھی اسی سے بننا ہے، شام کو گرمی بھی اسی سے ملنی ہے، تو سارے کام، اکثر کام جو ہے وہ اس لکڑی پہ موقوف تھے۔ تو ہر روز کی یہ روٹین تھی کہ حضرت کی خانقاہ پہ جو آئے ہوئے مرید ہیں اشراق کی نماز پڑھ کے جائیں گے اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق لکڑیاں جمع کر کے لے آئیں گے۔ اب یہ بھی آئے، گو کہ بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، میں بھی جیسے باقی لوگ جنگل میں جا کے لکڑیاں جمع کر کے لاتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں اور یہی خدمت کے کام میں بھی لگ جاؤں۔ تو خدمت کے کام میں لگ گئے، مگر گٹھڑی بہت بڑی بناتے، جذبے میں تھے، جوش میں تھے، تو باقیوں سے زیادہ بڑی لکڑیوں کی گٹھڑی بنا کے لے آتے۔ جب گاؤں والے دیکھتے کہ جی اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی ہے اور اتنی بڑی گٹھڑی لکڑیوں کی بنا کے لے جا رہا ہے، تو گاؤں والوں کو تو نہیں پتا تھا یہ بڑے عالم ہیں۔ گاؤں والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت نے خراسان سے گدھا منگوایا ہے، اتنی زیادہ لکڑیاں لے کے جاتا ہے۔ بات پلتے پلتے حضرت تک پہنچ گئی۔ حضرت نے ایک دن ان کو کہا کہ مولانا آپ نہ جائیں جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے۔ مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضرت نہیں، میں بھی اپنا حصہ اس خدمت میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں گاؤں کے لوگ جاہل ہیں، ان کو علماء کی قدر نہیں پتا، تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو آپ نہ جائیں۔
مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضرت کیا کہتے ہیں گاؤں کے لوگ؟ سچائی کا زمانہ تھا اور مشائخ تو سچے لوگ. حضرت نے سچ سچ بتا دیا کہ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے خراسان سے گدھا منگوایا ہے. اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو غصے میں آ جاتا کہ گاؤں کے لوگ واقعی جاہل ہیں، کہ ان کو علماء کی قدر نہیں پتا، ان کو عزت اور ادب کا نہیں پتا. مگر ذرا بھی غصہ نہیں، بلکہ یہ بات سن کے حضرت سے عرض کی کہ حضرت یہ گاؤں والے صحیح سمجھے، گدھا ہی ہوں، آپ کی اس خانقاہ پہ انسان بننے کے لیے آیا ہوں. تو تکبر کی نشانی غصہ ہے، اور جس میں تکبر نہیں ہوگا اس میں غصہ بھی نہیں ہوگا. یہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں نا، اور کبھی بیوی کو سنا رہے ہیں تو کبھی بہن بھائیوں کو سنا رہے ہیں تو کبھی نوکروں کو سنا رہے ہیں، اللہ اکبر، اپنے دل کی بھڑاس تو نکال رہے ہیں مگر جہنم کی آگ بھڑکا رہے ہیں. اس کو چھوٹا گناہ نہ سمجھیں، یہ بڑا گناہ ہے. تو تکبر کی نشانیاں مشائخ نے بیان کی. تکبر کی ایک نشانی یہ کہ انسان خوب گفتگو کرتا ہے، اپنی بات کو فائنل بات سمجھتا ہے. اور دوسری نشانی یہ کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے. اور تیسری نشانی یہ کہ انسان سلام میں پہل نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے مجھے سلام کریں. یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا وہ تکبر سے بری ہے. کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ جی فلاں تو مجھ سے چھوٹا ہے، اس کو مجھ کو سلام کرنا چاہیے، فلاں رتبے میں مجھ سے کم ہے، اسے مجھے سلام کرنا چاہیے. یہ دنیا کے رتبے ہیں کیا؟ اللہ اکبر. ہم سب اللہ کے بندے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مٹی میں چلے جانا ہے. تو یہ سوچنا کہ میں بڑا ہوں، مجھے یہ سلام کرے، یہ تو میرا نوکر ہے، یہ مجھے سلام کرے، اور فلاں تو میرا شاگرد ہے، یہ مجھے سلام کرے، یہ تکبر ہے. اس کا مطلب کہ ابھی پتہ نہیں ہے ہمیں کہ مٹی میں مل کے مٹی بن جانا ہے. عقل مند وہ جو دنیا میں ہی مٹی بن جائے. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مبارک عادت تھی سلام میں پہل کرتے تھے، کسی کو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اور کسی کے اندر اتنی استعداد ہی نہیں تھی کہ حضرت سے پہلے حضرت کو سلام کر لیں. چھوٹا ہو بڑا ہو سب کو پتا تھا کہ سلام میں پہل کرنے میں حضرت جیت جاتے ہیں. اللہ اکبر. کہاں مجدد الفسانی، اتنے بڑے ولی اللہ، اور کہاں ہر ایک کو پہلے سلام کرنا. تو حضرت کے ایک متعلقین میں سے تھے، انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ یہ حضرت تو سب کو پہلے سلام کر دیتے ہیں. ان کے دل میں آیا کہ نہیں، اس مرتبہ میں پہلے سلام کر کے رہوں گا. تو انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ جیسے ہی اپنا پہلا قدم حضرت کے کمرے میں رکھوں گا ویسے ہی سلام کہہ دوں. ابھی حضرت کے میرے چہرے پہ نظر جائے گی نہیں، چہرے پہ نظر جائے گی تو سلام فرمائیں گے نا. تو میں قدم رکھوں گا، چہرہ بھی اندر نہیں ہوگا اور میں سلام کہہ دوں گا. یہ ارادہ کیا انہوں نے. حضرت نے اس کے اس ارادے کو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ارادے کو حضرت منکشف کر دیا.
تو ابھی وہ کمرے سے باہر ہی تھے تو حضرت نے آواز لگا کے ان کا نام لے کے ان کو سلام کر دیا. اللہ اکبر. تو تکبر کی ایک بڑی نشانی ہے. انسان سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کو سلام کریں. اور مشائخ خوب سلام سب کو کرتے تھے کہ ڈرتے تھے کہ کہیں تکبر والوں میں میرا نام نہ آ جائے. تکبر کرنے والا کچھ بھی کر لے، اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، جنت کے قریب نہیں ہو سکتا، دنیا کے سکون کے قریب بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے مشائخ بہت بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا میں، اسلامی ہستیاں گزری ہیں، مگر ان کی عاجزی بھی بڑی تھی. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تھا اور ایک مرتبہ مسلمانوں کو فتح ہوئی جنگ کے اندر، بہت مال غنیمت آیا، بہت زیادہ مسلمان حکومت کو فائدہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور خلافت، مسجد نبوی میں سارے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جی امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ مسجد میں جمع ہو جائیں. مسجد میں سارے جمع ہو گئے. حضرت عمر تشریف لائے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور ممبر پہ تشریف فرما ہو کے اپنے آپ کو مخاطب کیا، اے عمر تو یاد کر، تو وہی تھا کہ جس کی ماں اسے خشک گوشت کھلایا کرتی تھی. یہ کہہ کے حضرت عمر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے. اس زمانے میں خشک گوشت کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ غریب لوگوں کا کام تھا. یہ نشانی ہوتی تھی کہ غربت جو ہے وہ عروج پہ جس کی ہوتی تھی نا، جو پورے معاشرے میں سب سے زیادہ نیچا طبقہ سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں، یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو خشک گوشت کھایا کرتے تھے. یعنی کئی کئی مہینوں سے خشک پڑا ہوا گوشت ہوتا تھا اور وہ کھاتے. تو ممبر پہ بیٹھ کے صرف یہ فرمایا کہ اے عمر یاد کر اس وقت کو جب تیری ماں تجھے خشک گوشت کھلایا کرتے. یہ کہہ کے نیچے تشریف لے آیا تو سارے لوگوں نے عرض کی کہ امیر المومنین یہ ایک جملہ آپ نے کہا جس کا ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ آپ نے کیوں فرمایا، اور یہ کہہ کے آپ نیچے تشریف لے آئے، ہم سب کو آپ نے جمع کیا تو یہ سمجھ میں ہی بات نہ آئی. آپ نے فرمایا کہ اتنا مال غنیمت جب آیا اور ایسی بڑی فتح ہوئی تو دل میں یہ بات گزری تو کہ ایسی بڑی فتح تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کبھی نہیں ہوئی. تو اپنی اس اٹھتے ہوئے تکبر کا میں نے علاج کیا، اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلائی کہ اے عمر یاد کر تو وہ شخص ہے کہ تیری ماں تجھے خشک گوشت کھلایا کرتی تھی. تو اکابرین اس تکبر سے ڈرتے تھے کہیں آ نہ جائے ہمارے اندر، اور روتے بھی تھے کہ زندگی بھر اعمال کر کے گئے اور قیامت کے دن بتا دیا گیا کہ تو متکبر ہے. اللہ اکبر. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے حل بتایا. اس تکبر کا حل یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بار بار ذہنی طور پہ برین واش کرے، ذہن سازی کرے. جتنے بھی لوگ یہاں ہیں میں ان میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، اور اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مقام بھی دیتے ہیں، بڑے چاہنے والے بھی دیتے ہیں، مگر اپنے دل میں وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر سمجھتے ہیں. تو تکبر کی ایک نشانی یہ کہ تکبر جو ہے، تکبر کی پہلی نشانی یہ کہ زیادہ گفتگو، یہ تکبر کی نشانی. ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جانا، یہ تکبر کی نشانی.
اور تیسری نشانی کہ جو شخص سلام میں پہل نہیں کرتا، یہ بھی تکبر کی نشانی، اور تکبر کی چوتھی نشانی، اور آج کے زمانے میں یہ بڑی مشہور اور بہت ہی زیادہ عام ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تکبر کی ایک نشانی ہے شہرت کا شوق ہونا، مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے۔ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندہ بس یہ چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، اور یہ مشہور ہونا یہ دین اسلام کو پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو امامت مانگے اسے امامت سپرد نہ کیا کرو، یعنی جو بڑا بننا چاہتا ہے اس کو بڑا نہ بناؤ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، کل قیامت میں اسے ذلت کا لباس پہننا پڑے گا۔ تو شہرت کے پیچھے بھاگنا بھی صحیح نہیں، اور شہرت مل بھی گئی تو کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہو گیا۔ کابری اس شہرت سے ڈرتے تھے۔ آج تو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ مشہور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور کابرین اس شہرت سے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، اب بڑوں کا کبھی حکم ہوتا جن لوگوں کو دین سکھاؤ، اب اس اخلاص کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ دین سکھاتے کہ ہر طرف چرچا ہو جاتا، اب ڈرتے کہ جی لوگ اتنا محبت کیوں دے رہے ہیں، اتنی شہرت کیوں ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صغیر پاک و ہند کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہندوؤں سے مناظرے کے لیے ہندوستان کے علماء نے آپ کا انتخاب کیا اور گزارش کی کہ جی فلاں تاریخ کو شاہ جہان پور کا بڑا مشہور مناظرہ ہوتا ہے ہندوؤں سے، تو حضرت تشریف لے آئے۔ دینی ذمہ داری سمجھ کے حضرت تشریف لے گئے۔ اب ٹرین کا سفر کر کے شاہ جہان پور پہنچنا تھا، اور کیونکہ بہت ہی مشہور یہ مناظرہ تھا، ہزاروں لوگ اس میں دیکھنے کے لیے آتے مناظرہ، تو ابھی حضرت کی ٹرین جو ہے وہ پہنچنے والی تھی شاہ جہان پور کی۔ حضرت کو یہ اندازہ ہوا کہ بڑے لوگ آئے ہوں گے اور بڑے نعرے لگیں گے اور بڑے لوگ ہاتھ چومیں گے اور بڑا لوگ استقبال کریں گے، کہیں ایسا تو نہیں تکبر آ جائے گا۔ ڈر گئے۔ اللہ اکبر۔ تکبر سے ڈرتے تھے، ایسے ڈر گئے کہ ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے ٹرین سے کہ نہیں کرانا، پہنچتا نہیں ہوں وہاں پہ، بس ڈائریکٹ مناظرے والی جگہ پہ پہنچ جاؤں گا تاکہ لوگوں کا استقبال نہ ملے، میرے اندر کہیں تکبر نہ آ جائے۔ تو ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے اور وہیں کہیں کسی ہوٹل کے اندر کمرہ کروایا کہ اگلے دن ڈائریکٹ مناظرے والی جگہ پر ہی پہنچوں گا۔ اسٹیشن پہ اتنے سینکڑوں لوگ آئے تھے، ایک حضرت کے جاننے والے تھے جو مزاج کو بھی سمجھتے تھے، انہوں نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا اور وہ اس ہوٹل پہ پہنچ گئے اور جا کے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں، لوگ آپ کا وہاں انتظار کر رہے ہیں اسٹیشن پر۔ انہوں نے فرمایا ان لوگوں کی وجہ سے یہاں اتر گیا کہ کہیں تکبر نہ آ جائے۔ پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ کچھ کتابیں کیا پڑھ لی ہیں، کچھ کتابیں کیا پڑھ لی ہیں کہ لوگ پہچان گئے، ورنہ قاسم اپنے آپ کو ایسے چھپاتا کہ کسی کو پتہ ہی نہ لگتا۔ تو اکابرین اس تکبر سے ڈرتے تھے، شہرت سے ڈرتے تھے، اور آج ہم شہرت کے بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو
تکبر کی ایک بڑی نشانی شہرت کی خواہش. تو تکبر کی ایک نشانی انسان کو زیادہ باتیں کرنے کا شوق. تکبر کی ایک نشانی انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے. تکبر کی ایک نشانی ہے کہ انسان سلام میں پہل نہیں کرتا. اور تکبر کی ایک نشانی یہ ہے انسان کو شہرت کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں جو بھی کروں لوگ اس کی تعریفیں کریں. اور تکبر کی ایک نشانی بے ادبی ہے. انسان اپنے بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ نہ کرے. اور یہ ادب جو ہے یہی پورے کا پورا دین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین کلہ ادب. یہ دین پورے کا پورا ادب ہے. یعنی اگر ادب نہیں ہے بڑوں کا تو ابھی دین حاصل ہی نہیں ہوا. چاہے کتنے سال دین کی کتابیں کیوں نہ پڑھ لی, چاہے کتنی عبادت کیوں نہ کر لی, اگر بڑوں کی ادب نہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تکبر کی ایک بہت بڑی نشانی کہ انسان بڑوں کے ساتھ تمیز کا احترام کا معاملہ نہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ہمارے بڑوں کا ادب نہ کیا اور جس نے چھوٹوں پہ شفقت نہ کی وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. اللہ تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے, نہ بھی کریں. کوئی کسی کی بڑے کی غلطی ہوتی ہے تو جتا دینا چاہیے اور تھوڑا ٹھیک کرنا چاہیے. فیر بات ہونی چاہیے. بھائی دین اسلام میں فیر یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کی گویا کہ اس نے اللہ کی عزت کی ہے. اللہ اکبر. تو جس کی طبیعت میں بے ادبی ہے وہ اللہ سے دور ہے. تکبر کی بڑی نشانی بے ادبی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے عالم بڑے بزرگ گزرے ہیں. اپنے شاگردوں کے ساتھ تشریف فرما تھے تو ریلیکس پوزیشن میں تھے, جیسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. کچھ شاگرد آپ کو دبا رہے تھے, گفتگو بھی ہو رہی تھی, آپ گفتگو فرما رہے تھے, شاگرد گفتگو بھی سن رہے تھے. کوئی آپ کو دبا رہا تھا, کوئی سر پہ مالش کر رہا تھا. تو ایک ریلیکس ماحول تھا. اچانک گفتگو کرتے کرتے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے استاد کا نام آیا تو آپ نے اپنے پیر بھی سمیٹ لیے اور بڑی ادب کی پوزیشن میں بیٹھ گئے. تو شاگردوں نے محسوس کیا کہ استاد کا نام آیا تو آپ اس طرح سے بیٹھ گئے. تو شاگردوں میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے استاد کا نام ہی آیا ہے نا, استاد خود تو نہیں آ گئے کہ آپ نے بالکل سارا کچھ چھڑوا کے اور ایسے ادب سے بیٹھ گئے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات مجھے زیب نہیں دیتی, یہ بات مجھے ادب کے خلاف محسوس ہوتی ہے کہ میرے استاد کا نام لیا جائے اور میں ایسی بے ادبی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہوں. اللہ جس نے ادب کر لیا اس نے سارے تکبر کو توڑ پھوڑ دیا. دنیا میں بھی اللہ اس سے راضی, آخرت میں بھی اللہ اس سے راضی. یہ ادب ہی ہے جو تقوی کی نشانی ہے. بے ادب بندہ متقی نہیں ہے, چاہے حلال حرام کا کتنا خیال کر رہا ہو اور چاہے اور چیزوں کا کتنا زیادہ خیال کر رہا ہو, اگر بڑوں کا ادب نہیں کرتا ابھی تقوی حاصل نہیں ہوا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کا ادب کیا یہ اس کے دل کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، متقی شخص تو با ادب ہوگا۔ تو تکبر کو ایک بڑی نشانی ہے کہ انسان بے ادب ہوتا ہے۔ جس نے ادب کرنا سیکھ لیا، اللہ اکبر، نصیب کھل گئے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر لی، رشتہ داروں کا ادب کیا، ان کے ساتھ دوستی کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی فراوانی ڈالتے ہیں، اس کی عمر کو بھی دراز کر دیتے ہیں۔ یہ ادب والا بندہ، نصیب کھل گئے۔ اسی لیے بڑوں نے فرمایا با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ تکبر کی ایک بڑی نشانی بے ادبی ہے۔ تکبر کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ انسان خدمت کرنے میں عار محسوس کرتا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا، انسان دوسروں سے خدمت لیتا ہے، دوسروں سے خدمت اس لیے لیتا ہے کہ کئی مرتبہ خود معذور ہوتا ہے، یا بڑی عمر کا ہوتا ہے، یا بوڑھا ہوتا ہے، یا اس کے دوسرے کام ہوتے ہیں تو کچھ کاموں میں وہ مدد لیتا ہے۔ جیسے گھروں کے اندر ملازمین ہوتے ہیں اور گھر کے لوگ مختلف کاموں میں لگے ہوتے ہیں، کام زیادہ ہوتے ہیں، ملازمین سے خدمت لی جاتی ہے۔ تو یہ تکبر نہیں، مگر تکبر یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ جی میں بڑا ہوں، میں خدمت نہیں کرتا، تو اپنے آپ کو خدمت سے بری سمجھنا، کیونکہ میرا رتبہ ایسا ہے کہ میں یہ خدمت کے کام نہیں کر سکتا، یہ تکبر ہے۔ مصروفیت ہے، بڑھاپا ہے، معذوری ہے، مجبوری ہے، اس وجہ سے خدمت نہیں کرتے تو یہ اور چیز ہے۔ مگر اس وجہ سے کہ جی میں بڑا ہوں، مجھے ضرورت کیا خدمت کرنے کی، یہ تکبر ہے۔ ہمارے اکابرین خدمت کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غلام حمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریباً 90 سال کی عمر دی تھی۔ اپنی آخری عمر میں حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ آپ ان سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت قاری صاحب چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے، اور یہ بھی 80 سال سے بڑی عمر تھی اس وقت۔ آپ ان کی چارپائی پہ آئے اور چارپائی پہ آ کے ان کے پیر دبانا شروع کر دیے۔ حضرت قاری صاحب نے آنکھ کھولی اور دیکھا کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ میرے پیر دبا رہے ہیں، فوراً پیر سمیٹ لیے کہ حضرت آپ میرے پیر دبا رہے ہیں۔ تو اس بات پہ جب انہوں نے پیر سمیٹے تو حضرت خواجہ غلام حمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اب وہ دن آ گیا ہے کہ میں کسی کی بھی خدمت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ والے جانتے ہیں کہ یہ خدمت کا راستہ کیسے اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ خدمت کرنے والا اللہ کے اتنا قریب جتنا کوئی اور قریب نہیں، اور جو خدمت کو بہت ہی عار سمجھتا ہے کہ جی یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام ہے، میرا کام نہیں، وہ اللہ سے دور ہو گیا، متکبر بن گیا۔ اسی لیے مشائخ کا قول ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ خدمت کرنے والے کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ تو تکبر کی 6 نشانیاں بیان کر دی گئی، اور 7ویں اور آخری نشانی اور وہ یہ
انسان کے اندر سے دوسروں کی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تکبر آتا ہے تو انسان دوسرے کے غم کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو دوسرے کے غم کو محسوس کرنا، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، دوسرے کی بیماری کو محسوس کرنا، یہ عاجزی کی دلیل ہے۔ اور دوسرا جس حال میں بھی ہو اس حال میں رہے، یہ تکبر کی دلیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور آ کے عرض کیا، اللہ کے نبی، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، تو آپ بتائیں میں کیا کروں اس دل کی سختی کا؟ آپ نے فرمایا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ جو ہمدردی کرنا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس کے پاس ہمدردی والا دل ہے، وہ اللہ کا سب سے مقبول بندہ ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے، من ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، جس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے، وہی سب سے زیادہ اللہ کے قریب، وہی سب سے زیادہ بہترین انسان ہے۔ ہمدردی کا ختم ہو جانا، یہ بھی تکبر کی دلیل۔ خدمت میں آر محسوس کرنا، یہ بھی تکبر کی دلیل۔ بڑوں کی بے ادبی کرنا، یہ بھی تکبر کی دلیل۔ شہرت کا شوق ہونا، یہ بھی تکبر کی دلیل۔ سلام میں پہل نہ کرنا، یہ بھی تکبر کی دلیل۔ گفتگو زیادہ کرنا، یہ بھی تکبر کی دلیل۔ اور تکبر کی سب سے بڑی دلیل کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تکبر کی ساری نشانیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی والی، نیکی والی، جھکی ہوئی طبیعت نصیب فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک قول بیان کر کے یہ عاجز اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے اور عاجزی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ عمل کی اپنے احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ عمل کی اپنے احساس
ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ میرے دن سے محفوظ فرما، اللہ میری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں برے سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ گناہوں سے بچ جانے کے بعد گناہوں میں پھنس جانے سے محفوظ فرما۔ میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ میرے مالک آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ بس کمزور ہے، اللہ کبھی شیطان ہمیں اچک لیتا ہے، اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں،
گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے بھی باطنی امراض کو دور فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ ان کی مبارک سنتوں کی محبت نصیب فرما، میرے مالک نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک اپنی رحمت سے سلجھا، اے اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما، اللہ پورے عالم کو اس وبا سے نجات نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو لوگ اس وبا میں فوت ہوئے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کی بھی دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، میرے مالک کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اللہ، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے ارب و خرب، اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ جیسا آپ ہمیں چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ دل کی ایک بڑی تمنا ہے اللہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے میرے مالک ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا اللہ پھر موت عطا کرنا، اللہ پہلے راضی ہونا اللہ پھر موت عطا کرنا، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.